إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت نمبر 170 سے انشاءاللہ آج شروع کریں گے سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. کون سی چیز؟ قرآن. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو جو منکرین ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بلکہ اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات باوجود اس کے کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر شخص ان کو حق بھی مانتا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور نظریات کو چھوڑے. تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی کفار مکہ کے اندر، اور اس وقت بھی یہ انسانیت میں بیماری موجود ہے کہ جب بھی حق بات بتائی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حق بات کو ہضم کرنا. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے. اب کسی کی بات بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے. اگر یہی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے یا سیدنا عمر سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سوچ لیتے تو وہ کفر کی موت پہ ہی مرتے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جب یہ انالائز کیا کہ واقعی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے، پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی یہ جو دعوت ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہے. انہوں نے اس دعوت کو علل اعلان قبول کیا اور الحمدللہ آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب بھی کسی پر کوئی بات پیش کریں تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ بات کہے گا کہ ہمارے بزرگ تو یہ نہیں مانتے. اور یہ بزرگ پرستی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہو تو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیور میں ہو تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم روافظ کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے. صحابہ کرام تو ڈیفینیٹ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اگر ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیور میں بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اب ہم اس کی بزرگی کا خیال نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی بات کو مانیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے. اور جو سورۃ البقرہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا یہودیوں پر کہ وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں، اس 50 سال کے بندے کی ہم بات کس طرح مانیں جس کی داڑھی بھی کالی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے عمر کے اعتبار سے.
تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان کی دعوت کو قبول کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ایڈریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا. اب اللہ کے ورڈکس دیکھیں اس پہ. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اگر ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی یہ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر؟ یہ آج ہم سے بھی سوال ہے. کیا اگر ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ مثال کے طور پر آج تقریباً 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہے امریکہ کے بعد انڈیا میں ہے، اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو ہمیں دین اور تعلیمات دی یہ عقل کے خلاف ہے، تب تو ان کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں 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 90 کروڑ ہندو سارے کے سارے غلط ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہمارے حج کا تو اجتماع جو ہے وہ 30-40 لاکھ کا ہوتا ہے، رائے ونڈ کا اجتماع جو ہے وہ 15-20 لاکھ کا ہوتا ہے، ملتان کا اجتماع جو ہے وہ 10-15 لاکھ کا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے الہ آباد میں 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں. حج سے 10 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے گنگا پہ ہندوؤں کا. تو اگر وہ اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہندو حق پہ نہیں. حق جو ہے وہ ہے العلم، چاہے ایک بندہ ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ نہیں، وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں، نبی کامیاب ہوئے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہ ہو. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اسلام میں اتھینٹسٹی از اتھارٹی. اسلام بلیو کرتا ہے کوالٹی میں، کوانٹٹی میں نہیں. 2.25 ارب عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. سورہ مریم دیکھ لیں. قریب ہے کہ اس گالی سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدن، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. 2.25 ارب عیسائی مسلمانوں سے تقریباً 1.5 گنا تعداد میں زیادہ، وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نہیں مان رہے. اگر تعداد میں ماننی ہو تو ان کی بات کیوں نہ مانے؟ ہم کہتے ہیں آؤ علم پر بات کرو. اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف میں 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے کہ جب کافر بحث کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اے کافروں اگر میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو اپنی الہامی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ، یا اپنے نبیوں کی کوئی احادیث وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ میری بات غلط ہے. تو کتاب سے بات کرو. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے تب آپ کو اختیار ہے بات کرنے کا. ادروائز اگر کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے، پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مولوی مل کے یہ فتویٰ دے دیں کہ سود حلال ہے، سود حلال ہو جائے گا؟ نہیں. بک اتھارٹی ہے. ایک پرائمری اسکول کا بچہ آ کر ایک عالم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو سود کھا رہے ہیں یہ حرام ہے، اور وہ آگے سے کہ تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے، تو اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈگری شگری نہیں دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہے؟ صحابہ کرام کے پاس ڈگریاں تھی، ان کو ایک آیت پہنچتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے. کو پی ایچ ڈیز تھے، اکثر صحابہ کرام تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، عرب کے اندر جو ہے لکھائی پڑھائی کا کام ہی نہیں تھا ہوتا، لیکن الحمدللہ جب ان کو وحی کی بات ملتی تھی اس کو قبول کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، تو قرآن حدیث خود پڑھ کے ہم کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی مدرسے سے پڑھنا پڑے گا. اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور بھائیو ڈاکٹر ہر بندے پہ بننا فرض نہیں ہے،
لیکن ہدایت ہر بندے کی ضرورت ہے. ہدایت ایک موچی کی بھی ضرورت ہے, ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کروں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, اور ایک ریڑی بان کو بھی سمجھ آئے گی بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ بڑے گستاخ ہیں قرآن کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں سے سیکھیں, علماء سے سیکھیں, یہ کریں وہ کریں, تاکہ قادیانی سے سیکھے وہ قادیانی مر جائے, ایک بریلوی سے سیکھے وہ بریلوی مر جائے, ایک اہل حدیث سے سیکھے وہ اہل حدیث مر جائے, ایک دیوبندی سے سیکھے وہ دیوبندی مر جائے. چہرہ یہی ہوگا. اگر ایک قادیانی ہمیشہ قادیانی علماء سے پوچھے گا, اس کو ختم نبوت تو کبھی نہیں سمجھ آئے گی. جب تک کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے اس سے, تو اس وقت تک حق نہیں ملے گا. اور علماء سے ضرور پوچھیں. آپ بھی یہاں ماشاءاللہ 70-80-100 کے قریب لوگ سیکھنے آتے ہیں قرآن پاک, لیکن مجھ سے آ کے یہ پوچھیں اللہ کیا کہتا ہے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فلاں فرماتے ہیں. نہیں, اللہ کیا فرماتا ہے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ کڑوی گولی ہے جو مجھے 31 سال سمجھ نہیں آئی, لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ بڑی مشکل بات ہے, بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن حجت ہے, سنت حجت ہے, اور قرآن و سنت کی تعلیم میں اجماع حجت ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو امت میں اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ رکھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کسی کا اجتہاد آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے, ایسے جانوروں کی سی ہے کہ جن کو, جیسے آپ جانور کو آواز دیں نا, آپ اردو میں اس کو کہیں گے ادھر آؤ, ظاہر جانور کو تو یہ لینگویج نہیں سمجھ آتی, اس کو بس یہ پتا چلے گا کہ سامنے کوئی انسان جو ہے بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا, جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا بات سمجھنے کے باوجود, جیسے علماء یہود تھے. آج بھی تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے, کتاب الاستثناء, آج کی تورات جو دنیا میں موجود ہے, میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تورات بھی انجیل بھی, اس کو کھول کے دیکھیں, اس کا باب نمبر 18 آیت نمبر 18 کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک رسول برپا کرے گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے تورات کے اندر. علماء یہود کو یہ بات پتا تھی, اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو, لیکن وہ حق سے آنکھیں بند کرتے تھے. جس طرح کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو, اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی, وہ جاگا تو پہلے ہوا ہے, وہ کیسے اٹھے گا. اسی طریقے سے وہ کافر جس نے جان بوجھ کے کفر اڈاپٹ کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو بس اسی طرح ہے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے اور شور اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے, بات سمجھنا نہیں وہ چاہ رہا, اس کو کوئی بلا رہا ہے الا دعاء و نداء, تو بس اسی طرح ہے جیسے کوئی آواز اس کو جا رہی ہے, پکار جا رہی ہے, اس کو آواز آ رہی ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ لوگ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, مگر عقل نہیں رکھتے, عقل نہیں ہے ان کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں, آنکھیں ہیں تھیں لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عبرت نہیں تھی, کان تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تو جان بوجھ کے جو کفر اڈاپٹ کرے گا اس کی مثال اس طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا, اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو. اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے شکر الحمدللہ. یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ 12,000 دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی، میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید 12 دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں، یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں۔ 23,000 دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں 23,000 دفعہ، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ 1,00,000 دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ 25 دفعہ ڈیلائسس میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں، ایک ڈیلائسس کی قیمت 4,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے۔ موبائل کے بےہودہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں 20-20 فٹ بڑے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آزمائش صحابہ اکرام پہ بھی نہیں آئی تھی، بدنگاہی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں، اور اگر نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ، لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ میں بدنگاہی کے حوالے سے، واللہ صحابہ اکرام کو یہ نہیں تھا۔ ان پر اور طرح کی آزمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں، لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے، یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے، اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف، حرام مال کی طرف مت بڑھے، پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے۔ یہ ہے ان اعضاء کا شکر۔ اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے، کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے، مکہ شریف و مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے۔ اسی طریقے سے باقی اعضاء بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ یہ ہے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں، اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں، لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے، تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے۔ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے، ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھ سکتے۔ تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے۔ اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورۃ البقرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ، انگلش میں بلیو پرنٹ کہتے ہیں اس کو۔ ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورۃ المائدہ میں۔ اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں، جو میں نے بتایا تھا اس نصف ثانی میں 4 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے۔ اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی، آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے، وہ 25 سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے، میں نام نہیں لیتا ابھی کسی کو بری لگے گی بات، تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہندے ہو قرآن حدیث تے وضو دا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہوا ہے تے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے۔ تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی یہ بتائیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو 150 سال کے مسلمان تھے، جو سب سے بہترین مسلمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین، وہ وضو کو نہیں سے کرتے؟ یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں۔ پبلک بیچاری بے قصور ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا، غسل کا، تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا۔ کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں
اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مکتب فکر کی ترویج کرے گا, ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا, ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا. آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں, اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. کس طرح اپنے بزرگوں کو غلط کہنے کو بہت آسان ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مننے قرآن حدیث, لیکن جب بات آئے گی پھر پتہ چلے گا. تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے اور اس میں 4 بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار, پہلی چیز. نمبر 2 خون, والدم خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا جائے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں. یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبر 1 مردار, کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے, مثال کے طور پہ مرغی مر جاتی ہے, مرغی تو حلال ہے لیکن مری ہوئی مرغی بغیر ذبح کے یہ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے خون, خون نہیں کھایا جا سکتا. اب جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے, وہ ناپاک ہے, وہ نہیں کھایا جا سکتا. البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا, وہ خون حلال ہے, وہ تو ہم کھاتے ہیں. اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودا موجود ہے, اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پہ تو خون نہیں نکلتا, وہ خون صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ ذبح کا ہے کانسیپٹ اسلام کے اندر, اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں الگ کی جاتی بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندا خون نکل جائے. اس کے اگینسٹ اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور ذبح نہ کیا جائے تو اس کا جو وہ گندا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دہ ہے. یہ ذبح کی حکمت ہے کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. ظاہر بنایا تو اللہ نہیں ہے, شیطان کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا ہے, لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے آزمائش رکھی ہیں. تو خنزیر کو اللہ نے بنایا, یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے وہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا. اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے. تو لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت. اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا. بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا. اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے جانور حلال ہوگا. وہ آئے گا سورۃ المائدہ میں تکمیلی احکام. اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا, لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا. اس میں ضمناً میں 1-2 باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے, یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے, اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا. اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں, وہ اس درجے میں نہیں ہے. جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں, کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے, تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر
وہ تمام بزرگ کہ جن کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں، ان بزرگوں کی کتابیں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں. یہی بات شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اندر، کہ اگر کوئی شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے. اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے. اختلاف ہے، یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ 11ویں شریف کفر ہو گئی ہے. 11ویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیگ پکا کے یا سالن پلاؤ پکا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں، آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، جو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے. میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے، اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں دیوبندی گستاخ رسول ہیں. یار کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ باتیں ثابت ہے، پورا مکتبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ ان سے بھی جا کے پوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی قول آئے تو چھوڑ دو. ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مکتبہ فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تینوں مکتبہ فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. کیوں؟ یہ ہمیں مولویوں بچپن بتایا. آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اس روئے ارض پہ اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، اور دنیا میں 15% مسلمان کہلوانے والے شیعہ، اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو مانتے ہیں. ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے. ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے ون ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ صرف مولوی کہتے ہیں. ہاں کسی مکتبہ فکر میں ایک یا دو مولوی یا ایک یا دو بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، وہ پورے مکتبہ فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی، اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا، اس اکیلے کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ، اس سے پورے دیوبندی تو فارغ نہیں ہو جاتے. وہ ایک بندے کا انڈیویجول کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی، قرآن و سنت کے خلاف لکھی، تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے، اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر نہیں فارغ ہوتا. لہذا اس چیز کو سمجھیں، فتووں سے بچیں، کسی کو کافر کہنے سے بچیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں. ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے، بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں. لہذا یہ میں نے گفتگو کی، اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے. اگلی بات آ رہی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے. لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد 2 شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں. ایک تو ہے کہ مجبور ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش بن گئی، اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے، اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی. تو 2 شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد،
نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. سرکشی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیکتے کریے خنزیر کا گوشت کیسا ہوتا ہے, دل میں نفرت رکھتا ہو. ولا عادن, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے, بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے, اس حد سے بھی آگے نہ بڑھے. فلا اثم علیہ, پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے, اور دین فطرت ہے یہ اسلام. انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد, نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھے. کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی, شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, بس اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گھٹا گھٹ پی جائے, تو وہ پھر حد سے بڑھ گیا نا. اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے, میرا دل نہیں کرتا تھا. تو تب ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں چیزیں نازل کی ہیں وہ پبلک سے چھپاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں؟ علماء. پبلک کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہود علماء جن کے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں کے بارے میں, تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے یہ آیات ہے. علماء یہود کو تو پتا تھا کہ تورات میں ڈیوٹرونومی چیپٹر کتاب الاستثناء کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. پبلک کو نہیں پتا تھا, تو وہ علماء چھپاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں وعید فرما رہا ہے. اسی طریقے سے آج جو علماء جنہوں نے صحیح بخاری پڑھ رکھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ اپنی پبلک کو نہیں بتاتے, وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گے. یہ کوئی پرانے لوگوں کی سٹوریاں نہیں ہے سورۃ البقرہ. یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی جو 1400 سال تک اللہ کی لاڈلی امت رہی, کہ ان 1400 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہ ہو بنی اسرائیل کے اندر. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 1400 سال تک انبیاء کی تار جڑی رہی. ان لوگوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانا اور پبلک سے چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی سنائی ہے. تو ہم لوگ بھی اگر یہی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا. تو وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ وصول کرتے ہیں. اس چکر میں, روٹی کے چکر میں کرتے ہیں. وہ علماء یہود کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات کی ڈیوٹرانومی چیپٹر کے باب نمبر 18 میں اور گاسپل آف جان انجیل کے اندر باب نمبر 14 کے اندر موجود ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے, ان کی چودراہٹ کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ اور ہوا بھی ایسے کہ جب یہودی علماء میں سے دو بڑے علماء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا, لیکن زیادہ تر یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا, ان کے علماء نے, کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی. پھر غزوہ خیبر میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فائنل معاملہ فرمایا, ان کو شکست فاش ہوئی. اسی طریقے سے آج بھی علماء جو ہے وہ حق بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوگی؟ یہ دیکھ لیں, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑے سے دام ہی لیتے ہیں. وہ ایک تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ غلط فتوے دیتے تھے لوگوں سے پیسے لے کے, کوئی امیر آدمی نے جرم کیا اس کے مطابق فتویٰ دے دیا, پیسے لے لیے. اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ اور روزی قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے. جس طرح آج بھی علماء اگر اپنے ممبروں سے حق بات کرنا شروع کر دیں, ایک بریلوی مکتبہ فکر کا عالم اگر اپنی پبلک کو یہ بات ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا دے کہ آپ کی فلاں چیز کتاب اور سنت کے خلاف ہے, یا ایک اہل حدیث کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ بھئی آپ کی بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے, خواہ آپ کے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں, یا ایک دیوبندی کھڑا ہو کے یہ بات کر دے کہ آپ کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے, خواہ آپ کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں, مجھے بتائیں ایمانداری سے اگلے دن وہ وہاں نوکری کر سکتا ہے؟ تو بھائی اس کے بال بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اللہ پالنے والا ہے. لیکن اس نے تو کوئی اور ہنر سیکھا ہی نہیں ہے, اس کی تو زندگی وابستہ ہے اسی ہنر سے. پاکستان میں کوئی بھی عالم نیوٹرل نہیں رہ سکتا,
اگر وہ کہے گا میں کسی مکتبہ فکر سے نہیں، اس کو نوکری کہاں ملے گی؟ پاکستان میں کوئی مسجد ایسی نہیں جو مکتبہ فکر کی نہ ہو. مسجد تو گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ. تو لازمی اس کو کسی فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور جب کرنا پڑے گا تو حق بات وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ بڑا مشکل امتحان آ جائے گا. تو یہ اس میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء حق ہے. جو علماء حق اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا علماء اہل حدیث علماء ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل میں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھتا. لیکن میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھوڑے سے پیسے لے کے غلط فتوے دیتے ہیں، لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے. یہ جو مال کما رہے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو غلط فتوے دے کر اور حق چھپا کر، اس کے بدلے جو یہ کھا رہے ہیں یہ پیٹ میں دوزخ کی آگ ہی بھر رہے ہیں. ان کو ابھی نہیں پتا چل رہا. اب بڑے سخت الفاظ ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب نہیں ہے، درد دینے والا عذاب. علیم، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو چھپاتے ہیں. اس بات کو سمجھیں. آج دنیا کے اندر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے رشوت کھائی ہو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہو اسی وقت؟ کبھی نہیں. کسی نے جھوٹ بولا اسی ٹائم اس کی زبان جل گئی ہو؟ کبھی نہیں. اس کے بدلے کوئی زبان پہ انگارہ رکھ لے، اس کی زبان تو اسی وقت جل جائے گی، لیکن اس کے بدلے کوئی حرام کا کھانا زبان پہ رکھے، زبان نہیں جلتی. لیکن یہ دنیا میں ہو رہا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر فزیکل لاز جو ہیں، طبیعتی قوانین، یہ ایکٹیو ہیں. کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلہ رکھتا ہے، زبان جلے گی، کیونکہ دنیا میں آگ کو حکم ہے جلانے کا. لیکن دنیا میں حرام مال کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جب زبان پہ جائے تو وہ زبان کو جلائے. اللہ نے کہا تو صبر کر، قیامت والے دن تجھے حکم ملے گا کہ ہاں اب یہ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا نا، اب یہ آگ بن جائے گی. تو دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے، اخلاقی قوانین. دنیا میں کسی نے یتیم کا مال کھایا، بے شک جتنا مرضی سامنے اس کو ککڑ کھلا لے، پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی. رشوت کا مال کھائے گا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا. لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ